السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا کلاس کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے اور اپنا پورا کا پورا ٹائم پڑھائی میں دے رہے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوالات ازبر یاد ہو جائیں اور کسی طرح کی کوئی وسوسہ یا کسی طرح کے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو ہمارے یاد کردہ سبقوں میں، تو آپ اس کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپس میں ڈسکس کریں۔ آپ جو بھی سبق یاد کریں اس کو دو ساتھیوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، تاکہ وہ سوال اور جواب جس کو آپ نے یاد کیا ہے اس کے اوپر آپ کا کمانڈ ہو جائے اور آپ کو فل اعتماد ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسا کریں گے تو آپ کو سارے سوالات اور جوابات ازبر یاد ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ ان باتوں پر توجہ دیجیے گا۔ اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق ہے مرزا اسد اللہ خان غالب اور اس کی غزل۔ ٹھیک ہے؟ سوال ہے، غالب کا پورا نام کیا ہے؟ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ جواب، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سوال، غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 27 دسمبر 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سوال، غالب کے والد کا نام بتائے۔ غالب کے والد کا نام بتائے۔ جواب، عبداللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ۔ سوال، غالب کے والدہ کا نام بتائے۔ کس کا نام پوچھا جا رہا ہے؟ غالب کے والدہ کا۔ جواب، عزت النساء بیگم۔ کیا نام ہے؟ عزت النساء بیگم۔ سوال، غالب کے چچا کا نام بتائے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ غالب کے چچا کا نام۔ جواب، نصر اللہ بیگ۔ کیا نام ہے؟ نصر اللہ بیگ۔ سوال، غالب کی شادی کس سے اور کتنی عمر میں ہوئی؟ غالب کی شادی کس سے اور کتنی عمر میں ہوئی؟ جواب، امراؤ بیگم سے 13 برس کی عمر میں ہوئی۔ کس سے ہوئی ہے؟ امراؤ بیگم سے 13 برس کی عمر میں ہوئی ہے۔ سوال، غالب پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ غالب پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ جواب، اسد۔ غالب پہلے کون سا تخلص کرتے تھے؟ اسد۔ سوال، غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ کیا ہے؟ غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب، 1869 میں دہلی میں ہوا۔ کہاں ہوا ہے؟ دہلی میں۔ اور کب ہوا ہے؟ 1869 میں۔ سوال، غالب کا مزار کہاں ہے؟ غالب کا مزار کہاں ہے؟ جواب، نظام الدین دہلی میں۔ کہاں ہے؟ نظام الدین دہلی میں۔ سوال، دائم پڑا ہوا تیرے در پہ نہیں ہوں میں۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پہ نہیں ہوں میں، یہ بات شاعر نے کس سے کہی ہے؟ یہ بات شاعر نے کس سے کہی ہے؟ جواب، محبوبہ سے۔ کس سے کہی ہے؟ محبوبہ سے کہی ہے۔ سوال، شاعر کو کون مٹانا چاہتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ شاعر کو کون مٹانا چاہتا ہے؟ جواب، زمانے والے۔ کون مٹانا چاہتا ہے؟ زمانے والے۔ سوال، شاعر کو کون لوگ نہیں جانتے؟ شاعر کو کون لوگ نہیں جانتے ہیں؟ جواب، اس کی حقیقت ان کی محبوبہ نہیں جانتی ہے۔ کون نہیں جانتی ہے؟
شاعر کی حقیقت کو نہیں جانتی ہے، ان کی محبوبہ نہیں جانتی ہے۔ سوال، وہ دن گئے کہہ کر شاعر کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ دن گئے کہہ کر شاعر کیا بتانا چاہتا ہے؟ جواب، اپنے اچھے دن کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اپنے اچھے دن کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ جواب، غالب نے وظیفہ خوار کس کو کہا ہے؟ غالب وظیفہ خوار کس کو کہا ہے؟ جواب، اپنے آپ کو کہا ہے۔ یعنی پہلے جب غالب تو پہلے شاہی دربار میں رہا کرتے تھے، شاہی خاندان سے جڑے ہوئے تھے، لیکن جب انگریز کا یہاں تسلط ہوا اور دلی کو اجاڑ دیا گیا، تو تب سے جو ہے غالب جو ہے انگریز کے دیے ہوئے پینشن پر زندگی گزارنا شروع کر دیے، تو اسی وقت سے انہوں نے اپنے آپ کو وظیفہ خوار کہنے لگے۔ سوال، شاعر کے روتے رہنے سے کیا ہوگا؟ شاعر کے روتے رہنے سے کیا ہوگا؟ جواب، بستی ویران ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ بستی ویران ہو جائے گی۔ سوال، چمن میں کس کے جانے سے دبستاں کھل گیا؟ چمن میں کس کے جانے سے دبستاں کھل گیا؟ جواب، شاعر کو جانے سے۔ شاعر کے جانے سے کیا ہوا؟ چمن میں دبستاں کھل گیا۔ سوال، یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت تھی؟ یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت تھی؟ جواب، باپ بیٹے کی۔ جواب کیا ہے؟ باپ بیٹے کی نسبت تھی یعقوب اور یوسف میں۔ سوال، موحد کسے کہتے ہیں؟ موحد کسے کہتے ہیں؟ جواب، خدا کو ایک ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ خدا کے ایک ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موحد کہتے ہیں۔ سوال، رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، رنج سہنے کے عادی ہو جانا۔ رنج سہنے کے عادی ہو جانا۔ یہ غالب کا ایک شعر ہے اسی پہ، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ بہت اچھا شعر ہے۔ ہم آپ لوگوں کو یہ جو غالب کی غزل ہے اور یگانہ چنگیزی کی غزل ہے اور اوپر نظم گفتگو گزری ہے، ان سب نظموں کے اور غزلوں کا خلاصہ جو ہے ہم آخری میں جب سارے سبق ہو جائیں گے تب ہم آپ لوگوں کے سامنے اس غزل اور نظم کی تشریح بھی پیش کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو تشریح کرنا بھی، خلاصہ لکھنا بھی آ جائے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو پتہ رہے تاکہ آپ اپنی زبان میں خلاصہ بھی کر سکیں، تشریح بھی لکھ سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو کلاس اچھی لگی ہوگی اور سارے سوالات جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، جو لوگ نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی تیاری اچھی ہو جائے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔